بیان فرما رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے اس طور کی قسم اٹھائی جہاں موسیٰ علیہ السلام رب سے گفتگو کرتے تھے. اللہ نے طور کی قسم اٹھائی اس لیے کہ موسیٰ علیہ السلام وہاں اپنے رب سے باتیں کرتے تھے. اللہ تعالیٰ نے طور پر تورات کو نازل فرمایا، مگر قربان جائیں وہ موسیٰ علیہ السلام تھے، اور ہم ذکر کر رہے ہیں موسیٰ کے بھی امام کا. ہم اس کا ذکر کر رہے ہیں جو موسیٰ علیہ السلام کا بھی امام ہے، جو عیسیٰ علیہ السلام کا بھی امام ہے، جو ابراہیم علیہ السلام کا امام ہے، جو سارے رسولوں کا امام ہے، سارے نبیوں کا امام ہے، سارے اماموں کا امام ہے. ہم اس کا ذکر کر رہے ہیں. موسیٰ علیہ السلام نے طور پر اللہ سے باتیں کی. اللہ نے طور پر تورات نازل فرمائی. اللہ نے طور کی قسم یاد فرمائی. لیکن جب باری آئی خدا کے محبوب کی، باری آئی میرے اور آپ کے غمخوار کی، باری آئی مدینہ کے تاجدار کی، باری آئی آمنہ کے لال کی، تو رب تعالیٰ نے فرمایا صرف غار حرا کی قسم نہیں اٹھانی، سارے شہر کی قسم اٹھانی. ٹھیک ہے نا؟ وہاں صرف اس طور کی جس پر تورات نازل ہوئی، طور پر ساری تورات نازل ہوئی. طور پر ساری تورات جتنی بھی تھی وہ ساری کی ساری اس طور کے اوپر نازل ہوئی. سارا قرآن غار حرا میں نازل نہیں ہوا، چند آیتیں نازل ہوئی. اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم. یہ 5 آیتیں صرف غار حرا میں نازل ہوئی ہیں، اور وہاں سے نزول قرآن کا آغاز ہوا. رب العالمین نے ارشاد فرمایا وہ موسیٰ علیہ السلام تھے جن کے صدقے طور برکت والا ہو گیا. یہ میرا محبوب ہے جس کے صدقے پورا شہر برکت والا ہو. اللہ نے فرمایا والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین. ادھر میں طور کی قسم اٹھاتا ہوں، یہاں پورے شہر کی قسم اٹھاتا ہوں. فرمایا وہذا البلد الامین. بھائی طور کی قسم اسی لیے اٹھائی نا کہ وہاں اللہ نے اپنا کلام نازل فرمایا، اور بلد امین کی بھی قسم اسی لیے اٹھائی گئی ہے کہ یہاں بھی اللہ نے قرآن نازل فرمایا. اور ایک لاجک بھی بنتا ہے کہ وہاں تو ایک طور پر ہی قرآن نازل ہوا تھا نا، یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہی نرالی ہے. موسیٰ علیہ السلام سے کہا گیا کہ کلام کرنا ہے، کتاب لینی ہے تو طور پر آنا پڑے گا. جی وہاں جا کر ٹھہرنا پڑے گا، وہاں 40 روز کا چلہ کاٹنا پڑے گا. فَتَمَّ مِيقَاتُ رَبِّهِ 40 لَيْلَةً. پہلے 30 دنوں کا کہا، پھر 10 دن اور بڑھائے، 40 دن پورے کیے، تب اللہ تعالیٰ نے کتاب عطا فرمائی، تب وحی عطا فرمائی، کلام عطا فرمایا. یہاں مسئلہ ہی عجیب ہے. رب العالمین ارشاد فرماتا ہے محبوب تجھے کلام لینے کے لیے کہیں آنا نہیں پڑے گا، اور میرے یار جہاں تو ہوگا میرا کلام وہیں پہنچ جائے گا. میرے آقا مکے میں ہو قرآن مکے میں نازل ہوتا ہے، میرے آقا مدینہ میں ہو قرآن مدینہ میں نازل ہوتا ہے، میرے آقا گھر میں ہو قرآن گھر میں نازل ہوتا ہے، میرے آقا سفر میں ہو قرآن سفر میں نازل ہوتا ہے. حد یہ ہے کہ میرا محبوب اپنی زوجہ مطہرہ کے بستر پر لیٹا ہو تو قرآن بستر پہ نازل ہوتا ہے. حضرت عائشہ صدیقہ ام المومنین رضی اللہ تعالی عنہا
کہ گھر میں جب رسول پاک ہوتے تو لوگ کھانے پینے کی چیزیں زیادہ بھیجا کرتے، تحفے زیادہ بھیجا کرتے۔ دوسری ازواج کے دل میں خیال آیا کہ کیا وجہ ہے، حضرت عائشہ کے گھر میں جب آپ تشریف فرما ہوں تو لوگ چیزیں زیادہ بیچتے ہیں، ہمارے گھروں میں تھوڑی بیچتے ہیں۔ تو انہوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں عرض کیا، یا رسول اللہ آپ لوگوں سے کہہ دیں کہ یہ نہ دیکھا کرو کہ میں کہاں ہوں، میں جس بھی زوجہ کے گھر میں ہوں تم تحفے بھیج دیا کرو جو بھیجنا ہو۔ رسول پاک نے سنا تو آپ نے ناراضگی کا اظہار فرمایا، آپ نے ارشاد فرمایا عائشہ کی ریس نہ کیا کرو۔ ازواج پاک سے فرمایا عائشہ کی ریس نہ کیا کرو، تم میں سے کسی کے بیڈ پر قرآن نازل نہیں ہوا سوائے عائشہ کے، میں عائشہ کے بستر پہ ہوتا ہوں، قرآن عائشہ کے بستر پر نازل ہوتا ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ موسیٰ علیہ السلام تھے جنہیں کتاب لینے کے لیے طور پر جانا پڑا، اور ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں کہ آپ جدھر جاتے ہیں قرآن پیچھے پیچھے جاتا ہے، اس لیے پورے شہر کی قسم اٹھائے۔ حالانکہ اس شہر کے اندر ابو جہل بھی رہتا تھا، اس شہر کے اندر ابو لہب بھی رہتا تھا، اس شہر کے اندر عتبہ، شیبہ اور ولید ابن عتبہ جیسے اور نضر ابن حارث جیسے اور ولید ابن مغیرہ جیسے بدترین انسان بھی رہتے تھے، مگر رب العالمین نے ارشاد فرمایا او میں ان بدوں کو دیکھوں کہ اپنے محبوب کے قدموں کو دیکھو۔ بد ہیں تو ہوتے رہے یہاں، ان کی بدی پر میرے محبوب کی برکت غالب آ گئی ہے، تو پورے شہر کی قسم یاد فرمائے۔ اور جو دوسری آیت ہے نا، لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد، اس کی ایک تفسیر تو یہ ہے نا کہ لا اقسم بہذا البلد کہ لا زائد ہے، اقسم بہذا البلد معنی یہ ہے کہ میں قسم اٹھاتا ہوں اس شہر کی، وانت حل بہذا البلد اس لیے کہ آپ اس شہر میں تشریف فرما ہیں، اس لیے قسم اٹھاتا ہوں کہ آپ اس شہر میں جلوہ افروز ہیں۔ دوسری تفسیر یہ ہے کہ لا زائدہ نہیں، لا نافیہ ہے، معنی یہ ہے کہ یہ آیت ہجرت کے بعد نازل ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد، لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد، اب میں مکے کی قسم نہیں اٹھاتا، اب میں مدینے کی قسم اٹھاتا ہوں۔ مکے میں تھے تو مکے کی قسم، مدینے میں ہے تو مدینے کی قسم۔ اللہ فرماتے ہیں اللہ اللہ بہارے چمنستان عرب، پاک ہے لو سے خزاں سے گل و ریحان عرب۔ اور آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ کوچے کوچے میں، کیسے شعر ہے وہ، کوچے کوچے میں مہکتی ہے یہاں بوئے قمیص۔ فرماتے ہیں کوچے کوچے میں مہکتی ہے یہاں بوئے قمیص، یوسفستان ہے ہر گوشہ کنعان عرب۔ فرماتے ہیں وہ کنعان تھا جہاں یوسف علیہ السلام کے کرتے کی خوشبو مہکی، اور یہ عرب ہے کہ جس میں حضور کی کرتے کا، سرکار کے لباس کی خوشبو سارے عرب میں پھیلی ہوئی ہے۔ یوسفستان ہے ہر گوشہ کنعان عرب۔ بہرحال عرض یہ کر رہا تھا کہ قرآن پاک سے محبت یہ ہر مومن کو کرنی چاہیے، قرآن کو پڑھنا چاہیے، قرآن سمجھ میں آئے تب بھی پڑھو، نہ سمجھ میں آئے پھر بھی پڑھو، حتیٰ کہ قرآن کے وہ حصے بھی ہیں جو سمجھ آ ہی نہیں سکتے۔ صحیح ہے نا؟ قرآن میں وہ بھی چیزیں ہیں جو سمجھ میں نہیں آ سکتی، حروف مقطعات ہیں،
ان کو کوئی سمجھ نہیں سکتا، پھر بھی قرآن میں موجود ہیں۔ سوال ہے کہ جب سمجھ نہیں آ سکتے تو ان کو رکھا کیوں گیا ہے قرآن پاک میں؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اس کی مثال ایسے ہے کہ جیسے حکیم کی بتائی ہوئی دوا ہوتی ہے، حکیم کی بتائی ہوئی دوا ہوتی ہے، جاننے کی ضرورت نہیں ہے کہ دوا میں کیا اجزاء شامل ہیں، پتہ ہے نہیں ہے، کھاؤ شفا ضرور ہوگی جی۔ ایسے ہی قرآن ہے، معنی سمجھ میں آئے یا نہ آئے، جب پڑھو گے تو انشاءاللہ دل پاک ضرور ہوگا۔ لہذا نہیں بھی سمجھ میں آتا پھر بھی پڑھتے چلے جاؤ۔ اب سمجھ کے لیے تو صرف پڑھو، پہلے نحو پڑھو جی، سارے علوم صرفیہ، نحویہ اور تمام علوم درسیہ پڑھو، تب جا کے پتہ چلے کہ قرآن کیا کہہ رہا ہے۔ اب اتنا وقت کس کے پاس ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سمجھ میں آتا ہے تو بھی ٹھیک ہے، نہیں سمجھ میں آتا تب بھی ٹھیک ہے، تم پڑھتے جاؤ گے دل پاک ہوتے چلے جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔